المنبہات میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ایک روایت لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. توجہ رکھنا, میں بڑا نکتہ دینے لگا. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, 3 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے کی. فرمایا ایک نیک بیوی پسند ہے, خوشبو پسند ہے, اور نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک. ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر تجھے کیا پسند ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر نے دل میں سوچا کہ مجھے ایک ہی چیز پسند ہے, وہ حضور ہے. لیکن اگر میں یوں کہتا ہوں کہ مجھے ایک ہی پسند ہے, حضور نے فرمایا مجھے 3 پسند ہے, تو نبی کا اتباع تو نہیں ہوگا. کہتا ہوں مجھے ایک ہی پسند ہے تو حضور کا اتباع نہیں ہوگا, اور کہتا ہوں مجھے 3 پسند ہے تو یہ تو ایک ہی چیز جھوٹ بن جائے گا, کیا کروں؟ کہتے ہیں ابو بکر نے پسند بھی بتائی اور حضور کی اتباع بھی نہیں چھوڑی. یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. فرمایا وہ کیا؟ کہ نمبر 1 النظر الی وجهک, آپ کو دیکھتا رہوں. نمبر 2 مالی انفق علی رسول اللہ, مال میرا ہو خرچ آپ پہ ہو. نمبر 3 بنتی علی فراشک, میری بیٹی میری ہو, بیوی آپ کی ہو. اور ہمارے لکھے باتیں 3 نہیں ہے, یہ ایک ہے. نمبر صرف 3 ہے, پہلے میں بھی حضور, دوسرے میں بھی حضور, تیسرے میں بھی حضور. ابو بکر کہنا یہ چاہتے تھے مجھے ایک پسند ہے, اس نے گنتی 3 اسی لیے کی ہے کہ حضور نے 3 پسند فرمائی. یہ ایسی چیزیں ابو بکر نے اپنے اندر رکھی کہ جس سے نبی پاک کا دل خوش, حضور پاک علیہ السلام سے پسندیدگی کے اوپر ایسے اترا. ایک جملہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہنے لگوں. یا اللہ صحابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیق کو پہلی دفعہ مار پڑی تھی نا, وہ اونچا اونچا تلاوت کرنے پر, اور حضور پاک علیہ السلام سے بچایا تھا, امیہ بن خلف جیسے ظالم کو حضور سے دور کیا تھا, تو امیہ حیران ہو گیا تھا کہ یہ ایک نوجوان میرے سامنے کیسے آ گیا, مکہ کا تو کوئی بڑا بڑا سورما بھی میرے سامنے پر نہیں مارتا. تو انہوں نے کہا یہ تو عثمان بن عامر کا بیٹا ہے, ابو قحافہ کا بیٹا ہے, ابو بکر اس کا نام ہے. کہا اچھا یہ بنو تمیم کا لڑکا ہے, تو اس پر پڑ گیا. اتنا مارا, اتنا مارا. حضرت اما جان عائشہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق جب گھر آئے تو حضرت سلمہ ام الخیر, حضرت عائشہ کی دادی, حضرت ابو بکر کی اماں بتاتی کہ میں بیٹے کو کنگا کرنے کے لیے سر میں کنگھی ڈالتی تو بال اکھڑ کے کنگھی میں آتی. اتنا مارا تھا. اس موقع پر پھر شام میں جب آنکھ کھلی, ماں نے دودھ پیش کیا کہ بیٹا دودھ پی لے. ابو بکر نے فرمایا واللہ لا اشربن ولا اذوقن شیئا حتی انظر الی وجہ رسول اللہ. اما ایک بات ہے, دودھ پلانا ہے یا کچھ مجھے کھلانا ہے, نہ پیوں گا نہ چکھوں گا جب تک حضور کا دیدار ہے. اب ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ ماں یوں کہے جس نے پیچھے اے حال ہو یا پھر اس کا نہ چکے, جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی. نہیں, ابو بکر صدیق کی ماں ابو بکر بھی حضور سے محبت جانتی تھی. بیٹا میں ان کی خبر تو نہیں جانتی, کیسے تلاش کروں, کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. چلتے چلتے دار ارقم میں آئے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا, ماں نے وہ دودھ رکھا ہوا ہے. ماں نے اس وقت کیا زیارت کر لی تھی, دودھ پیے گا. حضور پاک کا شربت دیدار پینے کے بعد کسی چیز کے پینے کی ضرورت, یعنی کہ حضور پاک علیہ السلام کا دل خوش کیا اس بندے. آج ہم لوگ حضور پاک کے آنے کے مقصد کو پہچانیں اس ترتیب پہ کہ ہر وہ کام کریں جس سے نبی کا دل خوش ہو, ہر اس کام سے بچیں جس سے نبی کی نافرمانی. یہ ہے اصل میں حضور کے آنے کا مقصد. آج ہم اس مقصد کو بلا بیٹھے, ہم نبی پاک علیہ السلام کی چاہت پوچھنے کو بھول بیٹھے. ہم صرف اور صرف نعرے لگانے کی حد تک, ہم بابا کہلانے کی حد تک ہیں. ناراض نہ ہونا, میں جملہ کہتا ہوں, آج ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ایمان سے بتائیں, جو غلام عاشق اور محبت کرنے والا محب ہوتا ہے اس کا کردار یہ ہے جو ہمارا. ایک شخص کی میں نے گفتگو سنی, اس نے بڑا عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا جو کام ہمارے ہیں نا, آج اگر صحابہ اور اہل بیت موجود ہوتے تو شاید کافروں سے پہلے وہ ہمارے ساتھ قتال کرتے کہ تم نبی کا نام لے کر یہ کام کرنا شروع کر رہے, تم حضور پاک علیہ السلام کا کام لے کر نام لے کر یہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے صحابہ میں جو سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں صحابہ کی اولاد میں پیدا ہوئے. تو اس وقت صحابہ نے جشن منایا. کیوں؟ کہ یہودی روزانہ میں تانا دیتے تھے کہ تم آ گئے ہو, ہمارا جادو بڑا تگڑا ہے, ہم نے مسلمانوں کی بیویوں پہ جادو کر لیا, کوئی بچہ نہیں جنے گی. تو مدینہ میں بچے کوئی نہیں پیدا ہو رہا. تو حضرت ابو بکر صدیق میں یہ نواسا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا, حضرت اسماء کا بیٹا, حضرت زبیر بن العوام الاسدی کا بیٹا. تو صحابہ کرام نے خوشی کے ساتھ مانے میں جائے, کوئی یہودیوں کہاں تم اور کہاں تمہارا جادو, آؤ ہمارا بچہ پیدا ہو. حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں نے گھٹی دلوائی. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے کو پالا,
کیوں؟ حضرت اماں کی اولاد نہیں تھی، بھانجے کو پالا، بہن سے لے کر پوری زندگی سے بیٹا بنایا، پوری زندگی بیٹا رکھا، صبح ایک موقع پہ ان سے بولنا چھوڑ دیا، بول چال ختم کر دی، غصے میں آ گیا۔ ٹھیک ہے 3 دن کے بعد راضی نامہ ہے، لیکن اتنا کیوں غصہ آیا؟ وجہ وہ ایک ہی وجہ، حضرت اماں جان ایک دین کا کام کر رہی ہیں، اللہ کے نام پر پیسے بانٹ رہی تھی، حضرت عبداللہ نے کہا اماں اتنا نہ بانٹے، تھوڑا سا، یہ اس طرح بات کی کہ تھوڑی سی نرمی کر دے شریعت کے، حضرت اماں جان اس میں ناراض ہو، آپ مجھے کیوں کہتے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ نہیں وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہ رہی ہے، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا آج بہت گرمی ہے، نفلی روزہ چھوڑ دے، تو انہوں نے کہا میں تو حضور پاک علیہ السلام کی بات تمہیں سنائی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے روزہ رکھتے دیکھا، فرمایا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو مجھے اس معاملے میں چھوڑا۔ اس طرح 2-3 روایتیں ملتی ہیں۔ مطلب یہ ہے اتنی محبت کے باوجود جب بات دین پہ آئی ان سے بولنا چھوڑ دیا کچھ ٹائم کے لیے۔ آج ہم کام ہو گئے، ہمارے دوستی یاریاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا آنا جانا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے تعلقات، ہماری فرینڈ شپ، ہماری لین دین اب اس جگہ پہ ہے جہاں رسول اللہ کی نافرمانی ہے، ہر اس جگہ پہ ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہم اس بات میں سمجھنے کے تیار نہیں ہے، کیا یہ عشق کا تقاضا ہے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک محبت کا تقاضا سناتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق کے ابا عثمان بن عامر، جس کی کنیت ابو قحافہ ہے، یہ مسلمان ہوئے بڑھاپے میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مبارک دی کہ ابو بکر مبارک، تیری اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی، تو بھی صحابی، آج تیرا ابا بھی صحابی۔ بڑی بات ہے، 4 پشتے 4 نسلیں صحابیوں، ایسا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے، لیکن وہاں گل کرنے کے یا رسول اللہ مجھے بہت خوش ہے، میرا ابا آج صحابی بن، لیکن میرے دل میں کچھ آ رہا ہے، بول دو۔ ابو بکر بولیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ مجھے مبارک دے رہے ہیں، میں خوش ہوں، میرا ابا ایمان لائے، اے کاش آپ کے چچا ایمان آپ کے لے آتے نا، آپ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی، تو آپ کی اس خوشی کو دیکھ کے میرا دل اس سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابو بکر اپنے والد کی ایمان کرتا ہے، یہی بات حضرت عمر کی ملتی ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ اٹھائیے حضرت امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری اٹھائیے، کتاب التفسیر، اما فداءً کی آیت کے تحت حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس کی روایت سے ایک واسطہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے ایک موقع پہ حضرت عباس پہ جملہ فرمایا، جب حضرت عباس کو جنگ بدر کے وقت انصار مدینہ نے گرفتار کر لیا، وہ کفار کی طرف سے آئے تھے، حضور پاک کے حالانکہ چچا تھے، ان کو اس وقت اسلام ظاہر نہیں تھا، گرفتار ہو گئے، تو کافروں نے ہم نے باندھ لیا، رسی ہو گئی، تو آپ علیہ السلام قدر پریشان ہوئے، ان کے اسلام ابھی ظاہر نہیں تھا، کسی مسئلے آپ نے ان کو مکہ میں رکھنا مقصود تھا۔ نبی پاک کی پریشانی دیکھ کر حضرت عمر انصار کے پاس گئے، یعنی نہیں چھوڑ دیں، چھوڑ کیوں دیں؟ نبی کے رشتہ دار ہو کر حضور پاک کے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ میں ہم زیادہ اس کی رسیاں کسے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں کہا حضور کو خوش کرنے کے لیے، کیا میرے اوپر اعتماد ہے؟ حضی عمر آپ پہ اعتماد کیوں نہیں ہوگا؟ اعتماد کر لو مجھ پہ، اگر اس کو چھوڑ دیں گے میں اس کو حضور کے پاس لے جاؤں گا، حضور اس سے زیادہ خوش ہوں۔ اچھا اسی وقت رسیاں کھول کر حضرت عمر انہیں لے کر جب نبی پاک کے سامنے بیٹھے تھے، اسلم یا عباس کہہ کر حدیث پاک شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ عباس آپ کلمہ پڑھ لو، اس دھرتی پر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے والد خطاب کے اسلام پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی آپ کے اسلام پہ خوشی ہو رہی، کیوں؟ آپ کے اسلام پہ حضور کا دل زیادہ خوش ہے۔